لبيك اللهم لبيك. مکہ مکرمہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ تمام دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے قبلے کی بھی حیثیت رکھتا ہے اور تمام عالم اسلام اسی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے متعلق چند ایسے حقائق جن سے عام مسلمان زیادہ تر واقف نہیں۔ طواف کعبہ الٹی طرف سے کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ تو آئیں دوستو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کی در و دیوار کو مکمل کیا۔ خانہ کعبہ میں جنت سے لایا گیا ایک موتی جسے حجرہ اسود کہا جاتا ہے، جبکہ غیر مسلم اسے سیاہ پتھر کہتے ہیں۔ قریش کے مختلف قبائل حجرہ اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے خدشہ تھا کہ وہ باہم دست و گریباں نہ ہو جائیں اور قریش کے درمیان کثیر القبائل جنگ کا آغاز نہ ہو جائے۔ جنگ کے خدشات کے پیش نظر ایک فیصلے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ اسود کو تمام قریش قبائل کے سرداروں کی مدد سے خانہ کعبہ میں نصب فرمایا۔ یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ سائنسی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ دنیا کے عین وسط میں موجود ہے اور زمین کی کسی بھی طرف سے پیمائش کرنے والا جب وسط میں پہنچتا ہے تو وہ یہ جان کر حیران رہ جاتا ہے کہ زمین کے کسی بھی طرف سے شروع کی گئی اس کی پیمائش کے عین وسط میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں اور طواف کعبہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کعبہ کا طواف اینٹی کلاک وائز گھڑی کی الٹی سمت کیا جاتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اینٹی کلاک وائز چلنے سے فاصلہ جلد طے ہو جاتا ہے اور اس طرح طواف کرنے سے جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ دل کی صحت کے لیے بھی یہ اچھا ہے۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی برکت اور انسانوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پانی کا ایک ایسا کنواں بھی پیدا فرمایا جس کا پانی دنیا کی تمام پانیوں سے بہتر اور انسانی صحت کے لیے نہایت مفید قرار دیا گیا۔ اس کنویں کا ماخذ آج تک دریافت نہیں ہو سکا۔ آپ یہ بات بھی جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آب زمزم دنیا میں موجود واحد پانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا، یعنی بجلی کے جاری ہونے والے آئٹمز کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے کرنٹ بے اثر ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ بلا شبہ عجائبات ربی کا ایک نہایت شاندار مظہر ہے۔ حج کے دور میں مدینہ منورہ سے ایک خاص کبوتروں کا غول خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے اور حج کے موسم میں مسجد حرام میں ڈیرے ڈالے رہتا ہے۔ حج کے چند دن بعد حاجیوں کی واپسی کے ساتھ ہی یہ کبوتر واپس مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں اور ایسا کئی صدیوں سے جاری ہے۔ ان کبوتروں سے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس کبوتر کو طوفان کے دوران خشکی کا پتہ معلوم کرنے بھیجا تھا اور جو اپنے پنجوں میں سبز درخت کی ٹہنی توڑ کر لایا تھا، یہ اسی کبوتر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا نقشہ جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا۔ خانہ کعبہ میں حجرہ اسود مشرق کی سمت ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف حجرہ اسود سے شروع ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی۔ خانہ کعبہ کی بلندی 54 فٹ 8 انچ ہے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر ہوئے تقریباً 4000 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی چھت میں کل 80 قندیلیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی لمبائی 54 میٹر ہے۔ اس کو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف میں 1 من 40 کلو گرام سے زیادہ سونے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔
خانہ کعبہ کا غلاف پورے 1 سال میں تیار کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کو کھولا نہیں جاتا۔ اس نئے غلاف کو پرانے غلاف پر چڑھا دیا جاتا ہے، پھر جدید مشینوں سے پرانے غلاف کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سیدھا اللہ کا عرش ہے۔ تو دوستو یہ تھی خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ دلچسپ سی معلومات۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔